بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ نے گمراہ اور سرکش قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی قوم بت پرستی، ظلم اور بدعمالیوں میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اللہ کے بجائے مختلف بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، جن کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے باز آئیں۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طرح سے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے الفاظ نقل کیے ہیں: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا اور سرکشی میں بڑھتے گئے۔ انہوں نے کہا: اے نوح، تم صرف ایک انسان ہو، ہم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات ان کے پاس جاتے اور اتنی دعوت دی۔ 950 سال کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور ان کی قوم کے لوگ ایسے ظالم تھے، بات کو نہ مانتے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے، اور اتنے پتھر مارتے کہ آپ علیہ السلام پتھروں میں دب جاتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ علیہ السلام کو پتھروں سے نکال کر صحیح کرتے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام پوچھتے کہ اب میرا کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ تیرا کام وہی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ناظرین کرام، 950 سال کے عرصہ میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی ساری قوم سرکشی میں حد کر دی اور ان میں کوئی ایمان لانے والا باقی نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ قرآن پاک میں یوں آتا ہے: ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ تم ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ آپ کا مذاق اڑانے والے قوم کے لوگ آ کر آپ پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ ایک زمین پر رہنے والا کشتی بنا رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کے مطابق کشتی مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں: جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل خانہ کو سوار کر لو، سوائے ان کے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی کشتی میں بٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا اور آسمان سے بارش برسائی۔ پانی اس قدر زیادہ ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک بھی پہنچ گیا۔ یہ ایک زبردست طوفان تھا جو پوری زمین پر چھا گیا۔ قوم نوح کے تمام سرکش لوگ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا اور اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اسے بلایا: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے کہا: میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا۔
ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ پھر ایک بڑی موج آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ پانی کم ہونا شروع ہوا اور کشتی کوہ جودی پر جا کر رک گئی۔ اللہ نے فرمایا ظالم قوم ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے اترے اور زمین پر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ نے انہیں برکتیں عطا فرمائیں اور فرمایا اے نوح تم اور تمہارے ساتھیوں کو ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتارو۔ ناظرین کرام، قوم نوح کا انجام ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جو اللہ کے نبیوں کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ان پر آیا اور ان کی کوئی تدبیر انہیں نہ بچا سکی۔ ناظرین کرام، آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سب سے ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے مزید لوگوں تک پہنچائیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنے پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔